مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ بالکل ایسا نہ ہو کہ کسی کے بارے میں یہ ہو کہ کی تو یہ پڑ ہی جائے گا، تو اس میں تھوڑا سا تم بھی کما رہے ہو، کماتے ہوئے لڑکے کو روکنا شادی سے یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ مسئلہ بتا رہا ہوں، بیٹا کماتا ہے، باپ اس کو شادی کی اجازت نہیں دیتا تو باپ کی اطاعت اس میں واجب نہیں ہے۔ آپ پھر بھی شادی کریں گے تو شریعت آپ کو ثواب دے گی۔ میرے پاس دبئی سے فون آیا کسی کا کہ میں دبئی کے ماحول میں آپ کو پتہ ہے اتنی بے حیائی ہے کہ وہاں گزارا ناممکن ہے ایک نوجوان کے لیے۔ وہ کہہ رہے میں یہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ نے ایک طوفان کھڑا کر دیا گھر میں، ابھی نہیں ہو سکتی، 4-5 سال کے بعد ہوگی، تو میری ماں بد دعائیں دے رہی ہے، دودھ نہیں بخشوں گی۔ باپ میں نے کہا بھائی کر لو شادی آپ۔ ماں الٹے ہاتھ سے بد دعائیں دے گی، نہیں لگے گی، یاد رکھو۔ اس موقع پر شریعت نے ماں کو بیٹے کو شادی سے روکنے کی اجازت دی نہیں ہے، ماں گناہگار ہو رہی ہے۔ آپ شادی کریں، کوئی مولوی صاحب یہ مشورہ نہیں دیتے، سب کہہ رہے ماں باپ کے حقوق۔ میں نے کہا بھائی میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، میں بھی الحمدللہ مولوی صاحب ہوں، جامعۃ الرشید سے فارغ ہوں، 15 سال سے وہاں پڑھا رہا ہوں، اور الحمدللہ 15-16 سال سے فتویٰ کا کام باقاعدہ علماء کی نگرانی میں کر رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے ہم اتنے بڑے نہیں ہیں مگر خالی بھی نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کو بہت بڑے عالم ہوں مگر علم سے ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی خالی پوٹلا ہوں، ایسا بھی تھوڑی بہت 2-4 ABCD ہم نے بھی علم دین کی پڑھی ہے۔ تو آپ پوری ذمہ داری پہ شادی کریں، کیونکہ آپ شادی نہیں کرو گے، اگر آپ نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو الٹے لٹکے ہوئے ہوگے خود بھی، اور ماں باپ بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ تو ماں باپ کو بھی الٹا لٹکنے سے بچانے کے لیے خود بھی شادی کر لو، اجازت نہیں، چھپ کے کر لو شادی، بتاؤ ہی نہیں ان کو، بیوی کو رکھو، ساری زندگی رہو گزارو، ابا اماں کو بتانے کی ضرورت، اگر بعض ابا اماں اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر شادی کا بتا دیا خودکشی کر لیں گے وہ، تو یہ ہو رہے ہیں نا ابا اماں ایسے ہیں، تو کیا کریں ہم؟ کرو بھائی نکاح۔ اس لیے نوجوانوں کو پوری ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں، دھڑا دھڑ جاؤ اپنی شادیاں کرو۔ مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کو یہاں غصہ آ رہا ہوگا کہ ہماری اولادوں کو بگاڑ رہا ہے، آنے دے غصہ، میں پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے میں کشکول لے کے کھڑا ہوں آپ کے سامنے، روؤں آپ کے سامنے، ہاتھ جوڑوں۔ شریف خاندانوں کے گھروں میں جو زنا ہو رہا ہے اور جس طرح اولاد زنا کی طرف مائل ہو رہی ہے، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تم۔ یہ زانی بن رہی ہے، شرابی بن رہی ہے یہ اولادیں، یہ تبلیغ میں 4 مہینے لگا لے گی پھر بھی زنا کرے گی، یہ تبلیغ میں سال لگا کے آئیں گے پھر بھی زنا کریں گے۔ اللہ نے زنا سے بچنے کے لیے تبلیغ کا راستہ نہیں دیا، شادی کا راستہ دیا ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھ کے بھی یہ زنا کرے گا، خدا کی قسم زنا کرے گا یہ، کیونکہ اللہ نے زنا سے بچنے کے لیے شادی اور نکاح کا راستہ دیا ہے، خانقاہوں کا محاسبہ مراقبوں کا راستہ نہیں دیا۔ قرآن میں جہاں بھی زنا سے بچنے کا حکم ہے آگے شادی کا حکم ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے جو کما رہے ہیں، جو بیوی کو رکھ سکتے ہیں اپنے خرچے پہ، ماں باپ کو اطلاع دیں، ان کو اعتماد میں لے کے کریں، ثواب ملے گا۔ اگر ماں باپ روکتے ہیں، ماں باپ کی ایک نہ سنیں اس میں، نکاح کرو، خدا تمہارا ساتھ دے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، ایک شادی کرنے والا جس کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤں گا، اس لیے شادی کر رہا ہے کسی لڑکی سے کہ بھئی اس کو وہ چاہ رہا ہے کہ میں گناہ نہ کروں۔ آپ نے فرمایا نبی نے اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کو تھپکی دے گا تو صحیح کام کر رہا ہے۔ تو بھائی جس کی اللہ مدد کر رہا ہے اور اللہ جس کو تھپکیاں دے رہا ہے، میں اس کی حوصلہ افزائی کیوں نہ کروں؟ میں نے علم اس لیے حاصل نہیں کیا کہ معاشرہ جو کہہ رہا ہے میں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دوں، میں نے علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ میں جو اللہ اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچاؤں، آپ کو اچھی لگتی ہیں سنیں، ورنہ کہیں اور مسجد میں جا کے بیان سنا کریں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں ضروری نہیں ہے آپ کے لیے بیان سننا، جو آپ کے مطلب کی باتیں آپ کے سامنے کیا کرے، آپ اس کی باتیں جا کے سنا کریں، وہ آپ کو اچھی لگیں گی۔ ہمارے پاس آنا ہے تو ہم وہ باتیں کریں گے جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اس لیے یہ زنا کو روکو، اور زنا ایسا گناہ ایک دفعہ ہوتا ہے انسان سے، ایک دفعہ، پھر چھوٹتا نہیں ہے۔ 100 اگر معاشرے میں زنا کرنے والے نوجوان ہوں گے، ان میں ایک کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، 99 اسی، کیونکہ یہ لت پڑتی ہے، لت۔ فری میں جب اتنا مزہ آتا ہے تو پھر انسان بیوی کے خرچے پالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں، اور پھر بیوی آ بھی جائے گی تو جس کو 10 لڑکیوں کے چسکے لگ چکے ہوں، وہ کیسے اس کے حقوق ادا کرے گا؟ وہ کیسے ادا کرے گا؟ تو کہے گا روزانہ نیا مزہ تھا، یہ پرانی 10-15 سال سے ایک ہی پڑی ہوئی ہے میرے پاس۔ تو اس لیے معاشرہ تمہیں الٹی باتیں کرے گا تمہارے سامنے، لیکن میری بات سننے کے لیے آتے ہو، میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جو اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ آپ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ذمہ داری کرو، پھر ماں باپ کے خرچے پہ نہیں، اپنی ذمہ داری پہ کوئی بھی نکاح کر کے رہ سکتا ہے تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ماں باپ کو اعتماد ملے، ماں باپ نہیں مانتے ان کی بد دعاؤں کی پرواہ نہ کرے۔ وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ اس زنا سے، شراب سے اور یہ گندگیاں اور یہ انٹرنیٹ کی بےہودیوں سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے تاکہ ہم پاکیزہ لوگ بنیں، اور پاکیزہ لوگوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ پاکیزہ لوگوں کے لیے جنت اللہ نے رکھی ہے، اور اس بارے میں پیر و مرشد کی بات بھی نہ مانیں۔ آپ کے پیر صاحب منع کر رہے ہیں شادی کرنے سے، بولے بھائی میں نے آپ سے اصلاحی تعلق اللہ کے حکم پہ چلنے کے لیے قائم کیا ہے، اللہ کی مخالفت کے لیے قائم نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں مجھے خود اجازت دی ہے، خود۔ جب اللہ نے دے دی تو پیر صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر صاحب جو ہے نا وہ بد نظری کے محاسبے مراقبے ہو رہے ہیں بیٹھ کے خانقاہوں میں، پراٹھے بھی کھا رہا ہے اور پھر نظر کی حفاظت پہ شیخ کو خطوط لکھ کے جناب کالے کر دیے۔
میں ہوتا کسی کا شیخ، میں تھپڑ مار کے کہتا جب اتنی مصیبت آ رہی تو شادی کرنا جا کے تو کیوں ہمیں بھی پریشان کر رہا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے تو نے. تو اس لیے جو نیچرل طریقہ ہے نا، نیچر کا کوئی بھوک کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ روٹی کھا لو. اور آپ محاسبے کر رہے ہیں بیٹھ کے، نہیں یہ نہیں کھانا میں نے، کہیں یوں نہ ہو جائے یوں نہ ہو جائے. بھائی کھا لو، خرید کے کھاؤ حلال طریقے سے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوجوان میں جو شہوت رکھی ہے، عورت کی طرف مائل ہو رہا ہے، وہ اس لیے نہیں رکھی کہ اس کو کچلا جائے، اس لیے کہ تاکہ یہ مہر دے کے دلہن بنا کے گھر لے آئے اس کو. ایک پروسیس رکھا ہے کہ طریقے سے کام ہو، جانوروں کی طرح، انگریزوں کی طرح نہ ہو کہ پارک میں لے کے ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، کسی کو لے کے ادھر گھوم رہا ہے، کبھی وہاں پکڑا جا رہا ہے، کبھی ادھر نظر آ رہا ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس سے دوستی. لڑکیوں کے فون آ رہے ہیں، ایک لڑکے سے دوستی ہوتی ہے. ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس کہ میرا منگیتر جو یہ کہتا تھا میں صرف آپ کا ہوں کسی اور کا نہیں، پتا چلا میں ایک دن اس کے گھر گئی تو کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. پھٹا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. ابھی شادی کے دن آ رہے ہیں اور یہ منگیتر صاحب 3 لڑکیوں سے دوستی لگا کے گھوم رہے ہیں. جھگڑا ہو گیا، منگنی ٹوٹ گئی. پھر اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس کہ میں کیا کروں، میرے منگیتر مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ میں آج کے بعد صرف تمہارا ہوں کسی اور کا نہیں ہوں. میں نے کہا توبہ کرنے والے کو تو اللہ نے معاف کرتے ہیں، چھوڑو آج کل رشتوں کی بھی کمی ہے، آپ کر لیں اسی سے کر لیں شادی. تو وہ بھی مان گئی، وہ لڑکا بھی رود ہو کے. اب شادی کے دن سے 2-4 دن پہلے پتا چلا پھر کسی 2 لڑکیوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ گھوم رہا تھا. وہ تو کسی نے دیکھ لیا، محلے والے نے، 2 لڑکیاں بٹھا کے گھوم رہا ہے. پھر اس لڑکی کا فون آیا، میرے ابا نے دیکھا ہے. کیا میرے ابا رکشا چلاتے ہیں، وہ پورے کراچی میں گھومتے ہیں، وہ سب پہ نظر رکھتے ہیں. ابا نے دیکھا کہ وہ بندہ پھر کسی لڑکی کے ساتھ چپک کے بیٹھا ہوا ہے اور پارک میں جا رہا ہے. تو خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہے بھائی، کیوں اس لڑکے کے ابا نے اس کو اس کا عادی بنایا ہے. ایک تو منگنی کر کے 2 سال تک اس کو ڈیلے کیا ہوا ہے. بھائی جب منگنی کرتی دھڑاک سے شادی کرو تاکہ گھر میں بیوی آئے، وہ پھر نگرانی کرے گی. اس کو چھوڑا ہوا ہے ایسے ہی. شادی ابھی 4 سال کے بعد ہوگی، ابھی تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. نتیجہ پھر یہی ہے کہ 6 لڑکیوں سے دوستیاں لگا، پتہ ہی نہیں چل رہا اس کی ہے کون سی سالے کی، کم وقت کس کی ہو. یہ والی آفیشلی یہ والی ہے، باقی وہ والیاں ان آفیشلی انلیگلی بہت ساری ہیں. سب برباد ہو جائے گا. تمہاری اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہوگے پھروگے اگر اس کلچر کو تم نے ختم نہیں کیا. اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ اپنی جان پہ رحم کرو. اور میں جذباتی ہوں مگر میں غلط بات نہیں کر رہا، ان معاملے میں جذباتی ہوں مگر یہ باتیں میری 100% درست ہیں. میری باتوں کو جذباتی کہہ کے اڑا نہیں دیا کرو کہ یہ مولوی صاحب بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اس فیلڈ میں. اللہ تعالی ہمیں اس برائی اور گندگیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. دینی مسائل اور اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.